فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مروج نوحہ بیانی، نوحہ نویسی، نوحہ خوانی، مشاق، ماہر لسانیات، ہنر مند کتابیات، سبحان اللہ سبحان اللہ، قلم کار اسلامیات، یعنی شاعر کربلا، سبحان اللہ شاعر اولیاء الہی، سبحان اللہ، شاعر ضمیریات، واہ 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 واہ، شاعر فطریات، سید ریحان اعظمی اور ان کے فرزند شاعر اہل بیت سلمان اعظمی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ درجات کی بلندی، مغفرت اور جوار سید الشہداء میں قرب نصیب ہونے کی دعا، اس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔
سورہ مبارک مریم کی آیت کریمہ جس کا نشان ہے 50، بہت دیر نہیں لگی مجھے آیت کے انتخاب میں، سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ قرآن اللہ کے بیان کو کہتے ہیں، کیا کہنے واہ 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 اور جب اللہ کا بیان تفسیر کیا جائے تو اسے بیان حسین کہتے ہیں۔ اور مجلس برسی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صلوات ہدیہ کریں گے۔ تم لوگ جگہ دو۔ اختیار بھائی، سفیر اعضا مروج نوحہ خانی، سبحان اللہ سبحان مشوق ماتمداری، سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جناب ندیم سرور، ان کے فرزندان علی شناور، علی جی، اس خانوادے کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ ان سے آپ کا جتنا پیار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 50، ارشاد حضرت احدیت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ہے انہی کے لیے۔ کیا کہنے سبحان اللہ میں جب تک آیت کا خود لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ہے، اس ہم کی طاقت کا میرے محترم سامعین کو اندازہ ہے، اور ہم نے قرار دیا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، واہ 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 میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جو گفتگو کا آغاز ہی میں سے کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ لب و لہجہ دیکھیے، اس میں اور ہم میں طاقت مختلف ہے، مگر دونوں میں ایک پیغام مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی میں دم ہے تو اس ہم اور میں کی طاقت کا مقابلہ کرے۔ سبحان اللہ چیلنج ہے، تحدی ہے، سبحان اللہ روب ہے، جلال ہے، قدرت کا اظہار ہے، واہ قدرت کا اظہار ہے۔ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات جو ہم کہہ رہا ہے اس کی ہو رہی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہے، اور میں سے اور ہم سے آغاز کلام ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ ملک کی پہلی چند آیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ سبحان اللہ بھئی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، واہ واہ اردو کے محاوروں میں ایک محاورہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔
اچھا ہاتھ جیسے ہی سوچا فوراً 5 انگلیاں، اس میں 14 پوروے. یہ کوئی حادثتاً ہاتھ نہیں بنے، یہ حادثتاً ہاتھ نہیں بنے ہمارے، یہ بنانے والے نے منصوبتاً بنائے. اور حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے، توجہ، حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے کہ جہاں نظم پایا جائے وہاں منصوبہ ہے، اور جہاں بے ہنگمی پائی جائے وہاں حادثہ ہے. اب خود ہی طے کر لو میرے بچوں، یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ؟ اگر یہ کائنات منصوبہ ہے تو اس میں نظم ہو، اور اگر یہاں نظم ہے تو مانو کہ منصوبہ ہے. تم سے 2 گلیاں بغیر کونسلر کے نہیں چلتی، کائنات بغیر اللہ کے چلاتے ہو. تبارک الذی بیدہ الملک ایک بہت بڑے انسان کی مجلس برسی ہے، اور ان کے انسان ہونے کی میں ان بچوں اور جوانوں کو میری خوش قسمتی ہے، اور سرور بھائی کے دیدار کے لیے لوگ آئے ہیں. اکثریت جوانوں کی ہے، اور اگر کچھ خضاب زدہ اور صرف سفید بالوں والی شخصیات تشریف فرما ہیں تو وہ بھی محبت علی میں جوان ہے. تو مجمع تو ویسے بھی جوانوں کا ہے. اچھا، آپ کی ولائی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں جو اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں کہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جنت میں جوان ہی داخل ہوں گے تو ہماری دنیا کی جنت کو عزاداری کہا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو جب یہ ہم ہاتھ سوچتے ہیں نا تو اس میں 5 انگلیاں، اور 5 انگلیوں میں 14 پوروے. جو 14 پوروے بنا سکتا تھا وہ 16 بھی 13 بھی بنا سکتا تھا، مگر اللہ تو رازوں میں بات کرتا ہے نا، اسرار اور رموز میں بات کرتا ہے. جی وہ تو توجہ دلانا چاہتا ہے، سونے نہیں دینا چاہتا وہ کہ قوم سو جائے، وہ جگائے رکھنا چاہتا ہے، جاگے رکھنا چاہتا ہے. تو جب کبھی اچھا، بہت سے لوگوں کو ماننے کی عادت نہیں ہے، مگر اللہ کو منوانے کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے. منوانا وہ خوب جانتا ہے. جو وسیلے کو نہیں مانتے نا وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا مانتے. آج نہیں کل غور تو کریں گے کہ 5 اور 14 کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ ایک میں نے عامیانہ بات کر دی، اور مجھے عامیانہ بات بھی کرنی ہے کیونکہ مجھے جو سن رہے ہیں وہ تنقیدی نگاہ سے بھی سن رہے ہیں، اور جتنا پیار میرے ساتھ ہے شاید ہی کسی کے ساتھ ہو. وہ ایک کہتا ہے کہ جی صبح کھانے وال جاتا ہے، شام میں حیدرآباد جاتا ہے. تو میں اسے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ بہت دیر نہیں بٹھانا مجھے اپنے عزیزوں کو. اللہم صل علی محمد. اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کا ہاتھ بھائی
یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ بے ید الملک، ہاتھ پنجہ مانا، کلائی اس کو جوڑنے کے لیے ماننی پڑی، کلائی کو لٹکانے کے لیے کوہنی ماننا پڑی، کیا کہنے؟ کوہنی کو ٹھکانے کے لیے بازو ماننا پڑا، بازوؤں کو جوڑنے کے لیے باڈی ماننا پڑی، اور بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ماننا پڑے۔ ایک ہاتھ کیا مانا، پورا بت تیار ہو گیا۔ ہم سے تو اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں صفحہ قرآن کا پلٹ رہا ہوں، اللہ نے تو اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے۔ کیا کہنے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ عالین میں سے تھا، یا تکبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا؟ یعنی وہ اور متکبر ایک نہیں ہے، عالین اور ہیں، متکبرین اور ہیں۔ کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ وہ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے، اللہ کے معاملات ہیں۔ تو یہاں دو ہاتھ، اچھا میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، آپ کا اور میرا ایک صحیح حال ہے، اور ایک الٹا ہاتھ ہے۔ تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الٹے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا؟ اللہ کا میرا، اللہ کا الٹا اور سیدھا ہاتھ، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اچھا جب یہ ہاتھ کوہنی کا محتاج، کوہنی بازو کا محتاج، کوہنی بازو کی محتاج اور بازو باڈی کی، تو جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہے، جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے؟ کیا کہنے؟ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھوں کی بات ہو گئی، کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اچھا آپ کا اور میرا ایک الٹا ایک سیدھا۔ میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، روایت پوری سن کے جانا بھائی، کوئی بیچ میں سے نہیں اٹھے۔ آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں نا دوست ہمارے، میرے معصوم امام الٹا ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے، ساتویں امام کی بات ہے۔ تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے، سوال اٹھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا، مگر انہیں رخ کیا امام صادق کے گھر کا۔ جب حضرت کی گلی میں گئے تو سامنے سے ابو بصیر آ رہے تھے۔ حشام نے ابو بصیر کو دیکھ کر کہا کہ مولا سے ملاقات درکار ہے، مطلوب ہے۔ کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزند الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جب میرے معصوم مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو۔ بھائی میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا، ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بالٹی اٹھا رہا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی، تو ہم نے آواز دے کر کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی، پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال ہوا ہے۔ دونوں ہاتھ مملکت بدنیہ کی طاقت کا اظہار ہے، مملکت الہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں لکھتے ہیں، توجہ تھکے تو نہیں ہیں، بڑا اچھا امتزاج ہے، ساری قومیں تشریف فرمائے ہیں، میں بہت سو کو جانتا ہوں۔
اور کون کہتا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہے؟ یہاں ایم ڈبلیو ایم کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ علماء کونسل کے بھی، آئی ایس او کی بھی، جے ایس او کے بھی، ماتمی سنگتوں کے بھی، جی بندے اور چٹیوں والے بھی، کنٹھے کلابے والے بھی، یہاں سب بیٹھے ہیں نا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیعوں کو لڑوانے کی کوشش کرنے والے ذرا کان کھول کے سنیں، تمہارے ارادوں پر اوس پڑ چکی ہے، مستقبل تشیع کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل حسینیوں کا ہے، حجاب ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، اس دروازے پہ بالآخر سب کو آنا ہے۔ مجھے تو یہ منطقی سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ بھائی وقت میرے پاس کم ہے اور ان کی عقیدتیں بہت زیادہ ہیں، تو مجھے ان کا ادب احترام بھی رکھنا ہے، اور جب اس طرح کی مجلس ہو کہ جس میں مہمان کہتے ہوئے تھوڑا تکلف ہو رہا ہے مجھے، آج کی مجلس کے تو سرور بھائی میزبان ہیں گویا، تو انہیں ہمیں سننا ہے، آپ کو سب کو سننا ہے۔ بڑا ایک جملہ نہیں کہوں گا تو مجھے بعد میں احساس ہوگا کہ میں کہہ کے نہیں گیا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جملہ بڑا حسین ہے، ایسے سجائے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ سب علی علی کہیں گے، آج نہیں سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں آواز لگاتا ہے، وہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا مگر وہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ تو اسی کی جدوجہد ہے، مگر انتہائی حکمت سے، انتہائی دانائی کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ، اور ہدف کو مد نظر رکھنا ہے، رستے میں اپنے پتھر نہیں ڈالنے، اور سمجھداروں کے ماننے والے ہیں تو سمجھداری کا ثبوت بھی دینا ہے۔ پاکستان میں کسی طرح کی کوئی اس طرح کی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم نے کی ہے، انتہائی معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں گے۔ بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ لب و لہجہ وجعلنا لہم، جاوید بھائی، وجعلنا لہم لسانا صدق علیہ، یہ آیت میں نے اس لیے لی کہ ایک صاحب لسان کی مجلس سے ترہیم ہے اور زبان کا شاعر۔ وجعلنا، اور ہم نے قرار دیا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے نا ہم نے قرار دیا ہے، تو لب و لہجہ دیکھیے، کسی میں مجال ہے کہ جب وہ کہے کہ ہم نے قرار دیا ہے تو کوئی کہے کہ یہ ہم زبان کاٹ لیں گے؟ یہ زبان وہ ہے ہی نہیں جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتی ہو، یہ زبان تو وہ زبان ہے جو خاموش رہے تب بھی بولتی ہے۔ یہ 24 سال خاموش رہے تو پھر نہج البلاغہ بنتی ہے۔ یہ بولتا تو کیا ہوتا،
ابھی تو نہج البلاغہ کا وزن اٹھایا نہیں جا رہا. وہ وجعلنا لہم، اور ہم نے ان کے لیے انہی کے لیے قرار دیا ہے لسان صدق، سچ کی زبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ کی زبان علیہ، اور زبان وہ ہوگی کہ جو ہمیشہ چڑھ کر بولے گی. اس زبان کا نام علی ہے. یہ بچہ کہتا ہے مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہر جگہ علی ملیں گے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے؟ اور ہم نے ان کے لیے قرار دیا سچ کی زبان جو ہمیشہ چڑھ کر بولے گی، سچی زبان جو علی زبان ہے. بے شک. عزیزان گرامی، ترجمہ بہت دیر میں نے لگا دی ترجمہ کرنے میں. تفسیر کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ چاہوں گا. مراحل تکامل، ایک مفکر، ایک شاعر، ایک ادیب کی مجلس سے ترہیم ہے اور شخصیات تشریف فرمائیں. مراحل تکامل، پہلے تو طے کریں میرے کم سن ساتھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ہم تکامل چاہتے ہیں. انسان چار طرح کے ہیں. کچھ انسان نما ہیں جو انسان جیسے نظر آتے ہیں، انسان کی طرح ہیں مگر انسان نہیں ہے. میری یہ مثال پرانی ہے، تکراری اگر ہو تو مجھے معاف کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے. جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے تاکہ جانور سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا. جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان ہے، دور دور رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے تو انسانوں کی طرح ہیں، بولتے بات کرتے انسانوں کی طرح ہیں، خرید و فروخت بازاروں میں بھی ان کے انسانوں کی طرح ہیں، مگر وہ انسان نما ہیں. اچھا، میں زیادہ کہوں گا تو اسے شاید تبرہ میں شمار کر لیا جائے، تو میں مولا علی کا فرمان سنا دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے، کچھ چلتے پھرتے جنازے. جس توجہ کر لی، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ چلتا پھرتا ایک جنازہ ہے. جس کا احساس مر جائے وہ ایک چلتی پھرتی ایک میت ہے. انسان نما لوگ، انسان جب انسان نمائی سے، اچھا یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو اس سے لطف لینا چاہ رہا ہوں. انسان نمائی، جی، نماز نمائی، حج نمائی، تھوڑا سا کان بند کر کے سنیے گا، ماتم نمائی. سنا تو نہیں کسی نے؟ جی، یہ جو نمائش ہے نا، نمائی، دکھاوے والا کام، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ادھر حسین لینا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کو دے کے آ جاتے ہیں. ادھر سیدہ لینا چاہتی ہیں، ہم رستے میں کسی کو دے کے آ جاتے ہیں. نمائی. اچھا، ہر ایک کا ضمیر، ہر ایک کا من، ہر ایک کی نیت خود، یہ عمومی فیصلہ نہیں ہوگا اس پہ. یہ قومی پالیسی نہیں ہے، یہ فرد کا علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہے. ممکن ہے کہ ہم جب مجمع میں بیٹھے ہوں تو میرے برابر والا اللہ کا ولی ہو اور میں بس ایسا ہی ہوں. ٹھیک ہے، ممکن ہے میرے پیچھے بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو. اسی لیے خبردار، جب مجلس میں آئیں تو کسی کو حقیر نہ جانے. جی، کسی کو حقیر نہ جانے. ویسے بھی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو اسے دھکا نہیں دیجیے گا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے. اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ
سواری دی ہے، وہ اور بات ہے کہ 2 سال بعد قسطیں مکمل ہوئی ہیں، اور الحمدللہ آپ کے پاس بھی سواریاں ہوں گی، مگر دونوں بغلوں میں خربوزے نہیں لیے جا سکتے کہ میں بڑی گاڑی میں بھی بیٹھوں، اونچے مکان میں بھی رہوں اور اللہ کا ولی بننے کی خواہش بھی کروں۔ اگر مجھے اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر مادی دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ دنیاوی نعمتیں روحانی نعمتوں کے ساتھ نہیں چلتی، ایک مادی نعمت آتی ہے تو 4 روحانی نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں، تو ہر ایک کے نیت کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ تو یہ جو نمائی والا مسئلہ ہے اس سے میں گزر جاؤں تاکہ یہ وادی ویسے وادی جلانے والی وادی ہے، تو اس سے پہلے کہ میرا کچھ جلے کیا بات ہے. کسی کا دماغ نہ جل جائے، تو میں بس یہاں سے گزر رہا ہوں کہ ایک ہے انسان نما، اور جب یہ انسان نمائی سے نکلتا ہے تو پھر انسان والی منزل پر آتا ہے۔ اور جو انسان دیکھیں، ایک بہت بڑے آدمی کی مجلس ہے تو آپ برداشت کریں مجھے، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ جب انسان ہونے کے دائرے میں آئے گا تو کیسے طے کریں، میں اس بچے سے جوان سے پوچھ رہا ہوں کیسے طے کریں ہم کیسے طے کریں کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں؟ جی، بات اگر کسی اور کا قول سنایا ہوتا تو آپ میری بات کو رد کر دیتے، مولا علی کا قول سنا کے بات کر رہا ہوں۔ میری مجلس کا بیس اللہ کا کلام ہے یا علی کا وہاں بیان ہے؟ تو کیسے طے کریں کہ ہم انسان ہیں؟ کم سے کم فارمولہ انسان ہونے کا یہ ہے کہ کیا میرا ضمیر زندہ ہے؟ کیا میرا نفس ملامت کرتا ہے؟ غلط کاموں پر میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا؟ اگر غلط کاموں پر اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا تو سمجھوں میں انسان ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ انسان نما ہے۔ انسان کی تعریف ہو گئی، اب یہ ہے انسان نمائی اور ایک انسان ہونا، مگر ہم انسان ہونا تو نہیں چاہتے، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے انسان کامل، اور اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے جس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ ہے انسان اکمل۔ انسان کامل، توجہ، انسان کامل اور انسان اکمل۔ اچھا، انسان نما تو آپ نے مجھ سے سن لیا، انسان بھی آپ نے سن لیا، یہ انسان کامل اور انسان اکمل کو میں کیسے روشن کروں گا اپنے بچوں اور جوانوں پر؟ انسان کامل اور انسان اکمل کے لیے اگر مجھے اجازت دیں تو جملہ صرف یہ کافی رہے گا کہ انسان کامل کو مالک اشتر کہتے ہیں اور انسان اکمل کو علی کہتے ہیں۔ انسان کامل سلمان فارسی ہیں اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ ہیں۔ انسان کامل حبیب ابن مظاہر ہیں اور انسان اکمل حسین ابن علی ہیں، جن سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اب ہماری منزل کیا ہے؟ اکملیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دروازے پر حاضری، اس کے دروازے پر برابر رہنا، یہ ہماری مقصدیت ہے اور ہدفیت ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا یہ ہے کہ کسی طرح حسینی رہیں۔ آپ شاعری کر رہے ہیں تاکہ خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو حسینی رکھیں، آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تاکہ خود بھی حسینی رہیں، سامع بھی حسینی رہے، آپ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں تاکہ خود بھی حسینی رہیں، آپ کے ساتھی بھی حسینی رہیں۔ ہماری منزل آخر کو حسین کہا جاتا ہے، اور جس نے حسین کو پا لیا اس نے ساری خوبیوں کو پا لیا، تمام تر کمالات کا مجموعہ مولا حسین کی ذات۔ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے ذرا کہوں گا کہ میرے اوپر ذرا رحم کریں، یہ جملہ ان کی مخالفت میں، بعض لوگوں کی مخالفت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس میں نظر ثانی کریں، ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے۔ بات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا اچھا نہیں ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ اس جملے کے اوپر مذاق بنانا، تنقید کرنا ذرا ترک کریں۔ آج نہیں کل مجھے معلوم ہے کہ اس بیان کے بعد بھی شاید میرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور آج نہیں کل بات روشن ہو جائے گی۔ بات آج مجھ پہ روشن ہے، ان پہ ہو جائے گی۔ ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل نہ مڑے، روزہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا جب تک
دل آمادہ نہ ہو. حج کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل آمادہ نہ ہو. زکوٰۃ کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل تیار نہ ہو. کوئی جہاد پر نکلے گا ہی نہیں جب تک کہ اس کا دل تیار نہ ہو. سارا معاملہ ہی دل کا ہے. سارا معاملہ ہی دل کا ہے. اور دل اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب رقیق ہو. رقیق القلب ہے کہ جو نمازی اچھا ہوتا ہے. رقیق القلب ہے جو روزہ دار اچھا ہوتا ہے. رقیق القلب ہے جو حاجی اچھا ہوتا ہے. دل تیار کرو. دل تیار کرنے کی زمین کو مجلس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جس کا دل نرم ہوگا، توجہ چاہوں گا، وہ کسی کا دل دکھائے گا نہیں. لہذا الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے. آپ کے ہاں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ابھی کمزوریاں ہیں تب ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اگر ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو نہ جانے یہ میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے. الحمدللہ پوری دنیا میں جو حسینیوں کی تصویر ہے وہ سب سے اچھی ہے. سب سے اچھی ہے. نہ یہ جا کے کہیں پھٹتے ہیں، نہ یہ جا کر کہیں حملہ کرتے ہیں. یہ تو اپنا سارا غصہ حسین کی عزاداری کی صورت میں نکالتے ہیں. 120 جنازے پاکستان میں 1963 میں اٹھائے گئے. پہلا واقعہ پاکستان کا سانحہ ہے ٹھیڑی. پھر 1980 کے اندر گلگت کے اندر 82 جنازے اٹھائے گئے. پھر کوئٹہ کے اندر سب سے بڑا حادثہ ہوا جس میں 56 لوگ شہید ہوئے. اور پھر مسلسل ملک کے اندر کوئی 100 سے زیادہ سانحات. اور پھر اس کے علاوہ جو ٹارگٹ کلنگ مخصوص شخصیات کو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کو مار دیا گیا. مگر آپ نے جا کر کسی کی چڑیا ماری؟ آپ نے جا کے کسی کا شیشہ توڑا؟ آپ نے جا کے کسی کا بلب توڑا؟ آپ نے تو اتنے بڑے بڑے غم ٹھنڈک میں، سردی میں، مائنس درجے کی سردی میں جی جنازوں کو شاہراہوں پر چاراہوں پہ رکھ کر حسین کا ذکر کر کے اپنا غصہ حسین کے حوالے کر دیا. بتائیے آج وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور آپ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں. وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے سانحات اور واقعات میں اس ملت کو یہاں تک پہنچا کر یہاں تک لے کر آئے؟ اور کون سا جذبہ ہے جو ملت آگے بڑھے گی؟ وہ ہے دل اور قلب کی آمادگی. اور قلب آمادہ ہوتا ہے ذکر حسین سے. بہت کچھ کہنے کو تھا، میں یہاں گریز چاہوں گا کیونکہ اس سے زیادہ مصروف ترین شخصیت اور آپ سب چاہیں گے مجھ سمیت کہ ہم انہیں سنیں. ہمارے دلوں میں قبر حسین ہے. تاریخ تشیع تاریخ خون ہے. تاریخ تشیع تاریخ جانثاری ہے. میں اپنے جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ اپنے فہم و فراست میں معاملہ فہمی میں اضافہ کرو. حالات عالمی سطح کے مد نظر رکھتے ہوئے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم حسینی ہیں، رستہ بنا لیتے ہیں، کسی بیریئر کے زد میں آ کر رکتے نہیں ہیں. زید شہید مار دیے گئے، مدتوں ان کی لاش کو لٹکایا گیا. مختار ثقفی تنہا ہو گئے تھے،
حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ، ان کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ قس علی ھذا، مثال ایک نہیں ہے، مگر قافلہ یہاں تک پہنچ گیا نا، یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ یہ اعضا ہمارے پاس امانت ہے، صاحب تک پہنچانی ہے۔ صاحب آج مجلس میں آئے ہیں، اور اگر کہیں دور ہیں تو اپنے گریے کے ذریعے انہیں بلا لیجئے۔ صاحب الزمان، صاحب فرش عزا، مورث ذکر حسین، وارث ذکر حسین، بلائیے مولا کو اپنے گریے کے ذریعے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا، مگر یہ نام محشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ ایام فاطمیہ بے روایتیں گزر چکی، اور ایک تاریخ کی آمد ہے۔ اس ماں کو سلام کر لیں جس نے کبھی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے کبھی حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جس نے کبھی حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ آیت اللہ مشکینی حرم حضرت معصومہ خم میں مصائب پڑھ رہے تھے، اللہ کا ولی مجتہد، میں نے ان سے خود سنا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے جی۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جہاں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، نہیں کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، نہیں۔ پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ حسین نہیں کہتے تھے، مگر کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہتے تھے نہیں؟ کہتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ ایسے بلند آواز سے مستربانہ گریا کرتے ہیں نا تو مولا صادق دعا دیتے ہیں آپ کو۔ مولا باقر ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے تھے جب مجلس میں ایسے رو رہے تھے لوگ، لہذا کبھی تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ ایام فاطمیہ، جناب زہرا کی شہادت کے ایام، میں اگر ان ایام کو ایک اور تعبیر سے یاد کروں تو یہ ایام مولا علی ہیں۔ مولا علی اجرکم اللہ، مجھ سے میں مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل گھڑی، یعنی میں یوں کہہ لوں کہ بازوؤں پہ تیر کھانا آسان تھا، ساری مثالیں ترکی، سر پر حالت سجدہ میں ضربت کھانا آسان تھا، مگر زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ کی شہادت کے بعد مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری تھی،
نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے قنفذ، قاف نون فے زے، قنفذ۔ اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری تھی اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل تھی، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اگر پسلی ٹوٹ جائے نا، اگر پسلی ٹوٹ جائے تو یا جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہوگی وہ میری بات کو مانے سمجھے گا، یا ڈاکٹر حضرات زیادہ محسوس کریں گے۔ جس کی پسلی ٹوٹ جائے، پسلی میں کوئی آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، خود ہی وقت سے جڑے گی، پسلی خود ہی وقت سے جڑے گی، مگر جب تک جڑے گی نہیں نا، اس وقت تک سانس لینے میں تکلیف ہے۔ دشمن نے جس کی سانسوں کو محبوس کر دیا، جب لات مار کے دروازہ گرایا تو سیدہ کا یہ عالم، مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ قنفذ مالیات لے کے، ٹیکس لے کر آیا، اور وہ ٹیکس وصول کرنے والا صف لگی ہوئی تھی، ایک ایک شخص اپنا اپنا ٹیکس لے کر آتا تھا۔ جب وہ ٹیکس وصول کرنے والے کے سامنے قنفذ اپنا پیسہ لے کر آیا نا، مالیات، ٹیکس، تو اس نے اسے دیکھا تو کسی نے اشارہ کیا، اس نے کہا تم جاؤ، تم سے نہیں لے رہے۔ مولا زار و قطار رونے لگے، مولا علی زار و قطار رونے لگے۔ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے اس سے یہ مالیات کیوں معاف کی گئی ہے؟ یہ سیدہ پہ لات اٹھانے کی وجہ سے۔ سخت جملہ ہو گیا۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو دروازے پہ لات اٹھائی تھی نا، کہا یہ قنفذ کو معاف کر دیا کہ اس دفعہ تم سے پیسے نہیں لیں گے، یہ تمہارا انعام ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے بہت گریہ کر لیا، میرا دل کر رہا ہے کہ 2 منزلیں اور میرا ساتھ دیجئے۔ مجلس میں سرور بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر اس کی ماں کو مارا جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی زوجہ کو غصے میں آ کر ایک تماچا مار دیا۔ وہ کہتا ہے 3 دن کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا، تو میری زوجہ روتے ہوئے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو اور یہ کیفیت آپ پہ طاری ہو رہی ہو تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بار بار ایک ہی بات کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ آوازوں کو آزاد کیجئے گا، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے، اور جب کسی نے پوچھا مولا آپ یہاں سے کیوں نہیں گزرتے تو فرمانے لگے میں ماں کے ساتھ تھا۔ ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، میں جب یہاں سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر، ماں پر اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا، کبھی سکینہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا، کبھی جناب رباب پر اٹھتا ہوا تازیانہ دیکھا، آوازیں دیتی رہی واہ مصیبتہ، ماتم حسین